ہم نے جو ہے وہ 2D اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے پریویس ٹاپک کے اندر جو پروجیکٹ ہم کر رہے تھے. اور یہ جو لیکچر ہے ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہم 3D کی طرف سوئچ کر رہے ہیں. 3D پہلے ہم CAD 3D کے اندر ورک کریں گے اور آنورڈ آگے جا کے ہم 3D میکس کے اندر کام کریں گے. کوئکلی کچھ ٹاپکس ہم اس کے اوپر کریں گے. اب 3D اس لحاظ سے اہم ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی آپ پروجیکٹ دیکھیں فری لانسنگ مارکیٹ کے اندر بھی کچھ پروجیکٹس اس طرح کے بھی ملتے ہیں جس میں وہ آپ سے فلور پلان ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ سے سیکشن یا ایلیویشن تک بات ہوتی ہے. لیکن کچھ فائلز ایسے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جس میں وہ آپ سے 2D کے ساتھ 3D بھی, وہ کہتے ہیں وی نیڈ فار ایگزامپل اے ڈرافٹس مین, وی نیڈ اے پرسن ہو از ہیونگ اسکلز ان 2D 2 ڈائمینشن یعنی فلور پلان بنا لے اور along with 3D. اب اس کورس کے اندر CAD 3D کا بھی میں آپ کو ایک اوور ویو دکھا دوں گا ان 7 to 8 جتنے بھی ہمارے ٹاپکس ہوں گے, اور ہم 3D میکس کو بھی دیکھ لیں گے کہ 3D میکس کے بھی اتنے ہی, یعنی کوئکلی ہم یہی جو پروجیکٹ جو ہم نے 2D میں کمپلیٹ کیا ہے اسی کا 3D ہم کھڑا کر دیں گے CAD کے اندر ایک طرف, اور ایک طرف ہم کھڑا کر دیں گے ان 3D میکس کہ ونڈوز کیسے لگانی ہے, دروازے کیسے لگانے ہیں, دیواروں کو کھڑا کیسے کرنا ہے, چھت کیسے ڈالنی ہے, سٹیئرز کیسے بنانی ہے, اور رینڈرنگ یعنی جو فائنل آؤٹ پٹ ہے اس کو سیو کیسے کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ کافی بڑی فیلڈ ہے, یعنی اس کے اوپر سیپریٹ لیکچرز ہوتے ہیں. اینڈ آف دی ڈے لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں میں آپ کو CAD کے بھی اور پرٹیکولرلی 3D میکس کے بھی کچھ پروجیکٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جب آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. میں ایک بات بار بار آپ ٹریننگ سے بھی کر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی بار بار یہ اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے, ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ایک ٹرینر جو ہے, ایک گائیڈ جسے آپ کہتے ہیں, وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. منزل تک پہنچنا جو ہے وہ آپ کا کام ہوتا ہے. کبھی بھی آپ نے لائف میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ آپ کو پوری ڈیٹیلنگ کوئی بتا رہا ہے اسٹیپ, پھر آپ کی لرننگ نہیں ہوتی. تو اسی طرح اب 2D کے جو ہم نے لیکچرز کمپلیٹ کیے ہیں, اب دنیا بہت اوپن ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے, آپ میرے ٹاپکس دیکھ رہے ہیں, آپ ویسے جا کے گوگل میں جا رہے ہیں, آپ یوٹیوب میں جا رہے ہیں, اور بہت سارے فورمز موجود ہیں, یعنی بہت ساری آسان ہو چکی ہیں چیزیں اس انٹرنیٹ کے آنے سے. تو انٹرنیٹ کا رائٹ یوزیج اگر ہم کریں, اسی طرح 3D کے اندر میں آپ کو ایک پاتھ دکھا دوں گا CAD 3D کا بھی اور 3D میکس کا بھی. اب اس کے بعد آپ کتنی اس پہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں, منزل تک کون کون پہنچتا ہے, لیکن جو اچھے جو راہی جو منظر کی طرف جاتے ہیں وہ لازمی پہنچتے ہیں. سو آپ نے بھی ایسے ہی ان چیزوں کو جہاں کنفائنڈ نہیں کرنا جہاں تک میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سو اب ہم کوئکلی جو فائل ہم نے CAD کی کمپلیٹ کی دی ہے اسی فائل کے گراؤنڈ فلور کا ہم ویری کوئکلی جو ہے چیک کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے CAD 3D میں فائل کو لے کے جانا ہوگا تو کچھ چینجز ہمیں کرنی ہوتی ہیں 2D والی فائل کے اندر. یعنی ایز اٹ از نہیں کرنا کہ ہم سیدھا اٹھا کے 3D میں لے کے چلے گئے, تو کیونکہ ہم CAD فائل کو ہی 3D میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیکچر کے اندر کوئکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو ہم چینج کر کے, یعنی کیا کیا چینجز ہیں جو ہمیں اس 2D فائل جو گراؤنڈ فلور میں نے بنایا ہے اس کے اندر میں کروں, تاکہ جب میں 3D کے اندر لے کر جاؤں اسے CAD میں تو وہاں آسانی ہو. تو بڑھتے ہیں CAD کی طرف اور ہم فارملی CAD کے اندر یہ چیز کر کے دیکھتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس میں نے ایک نئی فائل کے اندر, اور اس کا نام بھی ہم نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے AutoCAD 3D, کیونکہ ہم CAD 3D کے اندر ورک کر رہے ہیں. یہ ہمارا گراؤنڈ فلور جو ہم نے بنایا ہے اس کو میں نے کاپی کر لیا ہے. اب سب سے پہلے جب ہم 3D کے اندر جائیں گے, جب بھی آپ نے کوئی بھی فائل, ضروری نہیں کہ یہی فائل ہو, آپ آگے جا کے اپنی فائل پہ کام کریں گے. سو دی ویری فرسٹ اسٹیپ از ہم ٹیکسٹ کو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے لیئر کے اندر کام ڈیفینیٹلی کیا ہوگا تو آپ وہ لیئر آف کر سکتے ہیں اور ایک علیحدہ فائل میں کاپی کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹیکسٹ کی لیئر کو آف کر دیں یا ٹیکسٹ کو یہاں سے ریموو کر دیں. سو یہ چیزیں آپ پہ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کیا کرنا ہے, ہم یہاں سے ڈورز کو اڑا دیں گے. جہاں جہاں آپ نے دروازے لگائے ہیں کوئی ضرورت نہیں دروازوں کی, کیونکہ ہم ڈورز وہاں جا کے لگائیں گے. سو ہم ڈورز کو ریموو کر رہے ہیں. نمبر 3 ہم ونڈوز کو ریموو کریں گے. جہاں جہاں ہم نے کھڑکیاں لگائی ہیں ایگزیکٹلی ڈورز کی طرح کھڑکیاں بھی ہم کیونکہ وہاں جا کے خود لگائیں گے, سو ہم نے کھڑکیوں کو بھی یہاں سے جگہ جگہ سے ڈیلیٹ کر دیا. تو ہم نے سب سے پہلے اسٹیپس وائز چل رہے ہیں. ہم نے ٹیکسٹ کو یا تو ریموو کر دیا
یا اگر آپ کے پاس لیئر ڈیفینیٹلی ہوگی تو آپ لیئر کو سمپل آف کر دیں تو لیئر آف ہو گئی، ٹیکسٹ آپ کا یہاں سے غائب ہو گیا۔ نمبر 2، دروازے جہاں جہاں موجود ہیں، کیونکہ دروازے ایکچولی ہم نے 3D کے اندر جا کے خود سے لگانے ہیں، کچھ بنے بنائے ڈیزائن ہوں گے، کچھ ہم بنا بھی سکتے ہیں 3D کے اندر، ہم دونوں طریقوں سے کر کے دیکھیں گے۔ کچھ لائبریری جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہاں بھی پڑے ہوتے ہیں۔ سو آپ نے دروازوں کو لیئر آف کر دی نمبر 1، یا ڈیلیٹ کر دیا۔ نمبر 3 ہم نے کیا کیا، جو ہماری کھڑکیاں ہیں اس کو بھی اسی ہی پیٹرن کے سیم فیشن میں یا تو آپ نے ریموو کر دیا یا آپ نے ان کی لیئر کو آف کر دیا۔ اب یہ جو آپ کے پاس کام ہے کرنے والا بڑا امپورٹنٹ اور مین، کہ فائل ہماری ریڈی ہونے جا رہی ہے، اسی فائل کو جا کے آگے ہم نے 3D کے اندر ڈیزائن بنانا ہے۔ اب 3 سٹیپس ہمارے پاس ہو چکے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے انٹیریئر فکسچرز یا ہم نے جو کچن کے اندر لائنز یہ اڑا دیں۔ اب سٹیئرز بھی ہم خود جا کے لگائیں گے، بنائیں گے بھی صحیح اور امپورٹ بھی کریں گے، ہم چاہیں تو انیو کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم سٹیئرز کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ایک نئی فائل میں کاپی کریں گے تاکہ ہماری اوریجنل ایز اٹ از رہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو ہے گراؤنڈ فلور پلان بھی ہم اڑا دیتے ہیں۔ سو یہ ہمارے پاس اس ٹائم نہ ڈورز ہیں، نہ ونڈوز ہیں، نہ ٹیکسٹ ہے، اور ہمارے پاس ہماری لائنز موجود ہیں، ہمارا اسٹرکچر بیسک موجود ہے وداؤٹ ڈورز اینڈ ونڈوز۔ اب 3D کے اندر جب ہم لے کے جائیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایکسٹروڈ۔ وہاں پہ کمانڈ آئے گی ایکسٹروڈ کی، ایکسٹروڈ کہتے ہیں دیوار کو کھڑا کرنا، ہائٹ دینا۔ ایکسٹروڈ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو باؤنڈری جس کی بنی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ نے کیڈ کی فائل کی آپ باؤنڈریز نہیں بنی ہوں گی تو وہ وہاں پہ جا کے ہائٹ نہیں پکڑیں گی۔ تو اب ہمارا جو ویری نیکسٹ ٹاسک ہے وہ ہے ان کو باؤنڈریز بنانا۔ باؤنڈری ہم کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی بنائیں۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑی دیوار آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کو کہیں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی 2 باؤنڈریز بنائیں گے۔ وہاں جب والز کی 2 بنے گی تو ہمارے لیے ایڈیٹنگ آسان ہو جائے گی، وہاں پہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم چاہیں تو ایک اوور آل باؤنڈری ایک ہی بنا سکتے ہیں، جہاں جہاں مکس ہو رہا ہے ہم ایک بنا لیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ حصوں میں ڈیوائڈ کریں تاکہ ہماری کمپلیکسٹی وہاں نہ ہو، کام ہمارا آسان ہو جائے۔ سو کیا کرتے ہیں ہم، اب جس طرح یہ میں بات کر رہا ہوں، اب یہ اگر ہم چاہیں تو یہ ایک باؤنڈری بنا سکتے ہیں یہ ساری، لیکن اگر ایک باؤنڈری بن گئی تو وہاں ایک دیوار یہ کھڑی ہو جائے گی۔ اگر میں نے یہاں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو مجھے شاید پھر پوری دیواروں کے اندر ورک کرنا پڑے گا۔ سو ہم یہاں پہ کچھ ایکسٹینڈ کی کمانڈ لگا لیتے ہیں اور ہم چھوٹے حصے بنا لیتے ہیں۔ یہ ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، فار ایگزامپل یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک ایک باؤنڈری بن جائے گی تو ایک دیوار اگر ہمیں تبدیلی کرنی پڑ گئی، اسی طرح ہم یہ والی بھی ایک بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک اور بن جائے گی۔ اسی طرح ہم یہ بنا لیتے ہیں، یہ ایک اور بن جائے گی، یہ بھی بنا لیتے ہیں۔ پرپز بنا کیوں رہے ہیں، اگین کلیریفائی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ورک آگے جا کے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم یہاں سے جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، یہ علیحدہ بن جائے گی۔ اسی طرح ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کو، تو یہ ایک علیحدہ ہمارے پاس حصہ بن جائے گا۔ اس کو کر لیا اور اس کو کر لیا اور اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کا جو مین، اور چاہیں تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں یا ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں پرپز سمجھ آنا چاہیے۔ اب یہ اگر میں ایک باؤنڈری بنا دیتا یہ ساری تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا جب یہ ایک دیوار کھڑی ہو جاتی وہاں پہ جا کے آگے، اور پھر اگر میں نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو یہ مجھے پوری پھر دیوار کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا یا ریموو۔ تو اب زیادہ ساری ہمارے پاس باؤنڈریز بن جائیں گی تو اگر یہاں تبدیلی کرنی ہے تو پھر صرف یہ والا اسٹرکچر جو ہے یہاں پہ افیکٹ ہوگا۔ اب ہم لگائیں گے BO، باؤنڈری کی کمانڈ ہے، ہم آلریڈی اس سے کافی فیملیئر ہیں۔ سمپل ہم BO انٹر کرتے ہیں اور پک پوائنٹس، یہ میرے پاس ایک باؤنڈری ہے، اسے انٹر کر دیں تو یہ اب باؤنڈری بن چکی ہے۔ اب اسی طرح ہم BO کمانڈ لگا کے اور کوئکلی جو ہے، اور یہ ہمارے پاس باؤنڈری ہے، دین یہ ہمارے پاس باؤنڈری ہے، اس کو انٹر کر کے دوبارہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے باؤنڈری، اور یہ ہمارے پاس پک پوائنٹس ہیں، یہ باؤنڈری ہے، 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 یہ ہے، یہ ہے، اور یہ ہمارے پاس، اگر ہم چاہیں تو اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اس کو علیحدہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈس۔ اور یہ ہمارے پاس یہ باؤنڈریز بن گئی، ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کوئکلی۔ یہ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کہاں کہاں باؤنڈریز بن چکی ہیں اور کہاں کہاں ہم نے فردر بنانی ہے۔ سو یہ ہوپ کہ ہم نے تقریباً ساری باؤنڈریز بنا لی ہیں۔ دوبارہ ہم جسٹ ایک دفعہ ویریفائی کر لیں گے کیونکہ صرف وہی چیز وہاں پہ ایکسٹروڈ ہوگی جس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہوگی، اور جو چیز جس کی باؤنڈری نہیں بنی ہوئی وہ وہاں ایکسٹروڈ نہیں ہوگی۔ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، یہ باؤنڈری ہے، یہ بھی باؤنڈری ہے، یہ بھی باؤنڈری ہماری بن چکی ہے۔ سو آلموسٹ وی آر ڈن ود آر باؤنڈریز۔ سو یہ ہمارے پاس جو ہے ناؤ دس فائل از ریڈی۔ اب ہم اس فائل کو CAD 3D میں یا ایون 3D Max میں بھی آگے جا کے لے کے جا سکتے ہیں اور اس فائل پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔
اور اسی فائل کے اندر ہی ہم کام کر کے مزید یہ ساری ڈورز ونڈوز کمپلیٹ کر کے اور ایک انیشیل جو ہے ایک بیسک اور سمپل ڈرائنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. سو اس ٹاپک کے اندر ہم نے سٹارٹ دیکھا کہ کس طرح ہمارے پاس جو ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اس کا گراؤنڈ فلور اگر ہم لے لیں اور اس کا ہم نے 3D بنانا ہو تو کون سی تبدیلیاں ہیں. تو ہم نے اسٹیپ وائز جو چینجز دیکھی ہیں کہ کن کن چیزوں کو ایڈٹ کرنا ہے تاکہ ہماری فائل ایزیلی وہاں جا کے جو ہے وہ ایکسٹروڈ ہو سکے اور اس میں فردر ورک ہو سکے. سو نیکسٹ ٹاپکس کے اندر ہم ورک کریں گے ان AutoCAD 3D.